لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو ابھی میں نے وہ بتایا نا، وہ کرامتوں کے واقعات کا دفاع کیا کہ ایسی ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں. تو اس پہ ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو، اچھا بھائی پھر تو شف سرکار کی بھی کرامت ہو سکتی ہے. آپ اس کو بزرگ نہیں مانتے مفتی صاحب، ہم تو مانتے ہیں. بھائی کرامت کا مطلب وقتی طور پر اللہ کسی کے ہاتھ سے کوئی کام لے لے، اختیارات کسی کے پاس نہیں آتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 20 دفعہ لاٹھی کو سانپ بنایا ہے، ہمیشہ اللہ نے کہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ جب چاہیں سانپ بنا دیں. اگر ایسا اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتا تو جب جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، حضرت موسیٰ کو خوف ہوا. بھئی خوف کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی، آپ اشدھا بنا کے سب کو نگلوا دیں. قرآن کہتا ہے ہم نے وحی کی لا تخف، موسیٰ ڈر مت، القی ما فی یمینک، تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے زمین پہ ڈال، یہ سانپ بنے گی، ان کو کھا جائے گی. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ رائٹ ہوتا نا، اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہوتے، تو اللہ کی وحی کا انتظار کیوں کرتے؟ تو اسی وجہ سے انبیاء نے کے ہاتھ پہ معجزے ہوئے، لیکن جیسے ہمارے نبی کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو اب مشرکین آپ سے کہتے تھے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو آپ یہاں سے چشمہ جاری کریں، یہ کریں وہ کریں. آپ فرمائے میں اللہ کا رسول ہوں، بشر ہوں، میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہے. کبھی اللہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا دے. تو شف سرکار بالفرض اگر بزرگ ہیں تو ایک آدھ دفعہ پھونک سے کسی کی ہڈی جڑ جائے تو بزرگوں کے ہاتھ پہ ایسی کرامتیں ہوتی ہیں. کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے بزرگ لوگ. اول تو آپ کے بزرگ ہونے پہ ہی ہمیں اشکال ہے، لیکن چلو مان لیا کہ آپ بہت نیک ہیں. ایک آدھ دفعہ اللہ اپنے ولیوں کے ہاتھ پہ 2-4 دفعہ 8-10 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کرامت سینٹر کھول کے کوئی بزرگ بیٹھا ہو، یہ ہم نے شف سرکار کے علاوہ کسی بزرگ کو نہیں دیکھا کہ باقاعدہ کرامت سینٹر کھولے ہوئی ہے. جتنے ہڈیاں بھائی آپ کی اگر کرامت سینٹر ہے، آپ جب پھونک مارتے ہیں بندہ سیٹ ہوتا ہے. یہ معجزے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملے بھائی، وہ بھی وقتی طور پر 2-4 مردے انہوں نے زندہ کیے ہوں گے. ایسا تھوڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی ادارہ کھول لیا ہو. اگر ایسا ہوتا تو پھر کتنے ناگہانی اموات ہوتی ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں جوانی میں، وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی، میں بیوہ ہو گئی، آپ جو ہے میرے شوہر کو زندہ کریں. پھونک لگائی، شوہر زندہ. اور پھر تو یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایک اشکال بھی ہوتا، حضرت جب آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو موت سے بڑی کوئی مصیبت ہوتی ہے؟ گھروں میں کوہرام مچ جاتا ہے. ہاں ایک اشکال ہوتا ہے بھائی، اگر سارے مردہ زندہ کر دیے تو آبادی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. بھائی سارے نہیں، جو 50 سے پہلے چلے گئے نا وہ ذرا جلدی گئے ہیں. 50 کے بعد یا 80 کے بعد، 50 کا تو میں ہو گیا، 50 کے بعد نہیں، 80 کے بعد. اچھا کمنٹس میں نا لوگوں کے بڑے زبردست وہ ہوتے ہیں. میرا کہیں کلپ گیا کہ میں 50 سال کا ہو گیا، کسی نے نیچے لکھا لگتے 60 سال کے ہو. ہر طرح کا طبقہ مارکیٹ میں موجود ہے، کچھ ہم سے محبت کرنے والے بھی کچھ. تو میں نے گھر والوں کو میں نے بول رہا ہے لگتا ہے 60 سال کا ہے، تو لگتے 60 کے ہو تو تپاوا لگ رہا تھا مجھے. ہو سکتا ہے میں 70 کا لگ رہا ہوں، تو تجھے لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اللہ یہ طاقت دے دیتا کہ جب چاہیں جس مردے کو چاہیں زندہ کریں، پھر تو بھائی حضرت عیسیٰ پہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت اتنی ناگہانی. دیکھو ڈاکٹر جو ہے بعض دفعہ جوان موتیں ہوتی ہیں، اسپتال میں چیخو پکار مچ جاتی ہے، ڈاکٹر بھی رو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ میرے بس میں ہوتا تو میں زندہ کر دیتا، سارے ٹیکے لگا کے میں نے دیکھ لیے. وہ الگ بات ہے مرا تمہارے ٹیکے، استغفر اللہ، وہ پھر میرے منہ سے غلطی سے صحیح باتیں نکل جاتی ہیں. تو میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو زندہ کر دیتا، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم بھی ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہتے. ہمیں پتا ہو کہ یہ ڈاکٹر زندہ کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا، تو اگلا جنازہ کس کا ہوگا؟ ڈاکٹر کا ہوگا. کہ تو بھی اسی کے ساتھ لیٹے گا، صحیح ہے نا؟ یا تو اس کو زندہ کر یا خود اس کی جگہ تو بھی لے، اب تیرا بھی جنازہ اٹھے گا. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، قرآن آتا ہے، لیکن کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں تھے. اگر اختیارات ہوتے تو زیادہ بڑی آزمائش تھی. بنی اسرائیل آپ کے خلاف ہو جاتے، بھائی ہمارا بچہ مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، آپ زندہ کریں. وہ کہتے ان کے پاس آسان جواب تھا، بھائی میرے اندر زندہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ جب کہے گا تو میں پھونک لگاؤں گا، اللہ کر دے گا. اب کلیئر ہوا معجزہ اور کرامت، یہ اس کی کے ساتھ جوڑ دینا اس کو کرامت کلپ کے ساتھ. تو کرامت سینٹر نہیں کھلتے.
تو اب اگر شف سرکار کو پہلی بات تو یہ کہ بزرگ ہونا ثابت کرو, اور اگر بزرگ مان لیا جائے تو ایک آدھ پھونک سے چلو فرض کر لو کرامت ہو گئی, اللہ نے جوڑ دی ہڈی. اور اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ نہیں جی ان کے پاس ایسی کرامت ہے, اختیارات تو نہیں ہے, اختیارات مان لینا تو شرک ہے, ایسی کرامت ہے کہ جب یہ پھونک لگائیں گے اللہ نے ان کی پھونک میں طاقت پیدا کر دی ہے, یہ معمولی پھونک بولو نہیں, ایسی پھونکیں ہزاروں میں کسی ایک کی ہوتی ہیں, کیونکہ ایسی پھونک پیدا ہونے سے پہلے نکل چکی ہوتی ہے. خیر وہ مجھے کمنٹ سے یاد آ گیا, ایسے بچے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مائیں اکثر ایسے بچوں کو ضائع کر دیتی. کسی کے بیان پہ نیچے کسی کا کمنٹ تھا کہ ایسے اسکالر عظیم لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا شاید کوئی بہت تعریف کر رہا ہے ایک بندے کی نا, ایک خاص بندے ہیں اس کی تعریف میں کسی نے لکھا ہوا, ان کے کلپ پہ کسی نے لکھا ہوا تھا, انہوں نے کسی پہ کلپ بنایا تھا, لکھا ہوا تھا ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا یار اتنا بڑا بلنڈر کیا اس اسکالر نے, اور یہ بندہ اس کی ایسی تعریف کر رہا ہے. نیچے لکھا تھا کیونکہ مائیں اکثر ایسے بچے ضائع کر دیتی. ہماری قوم کے پاس نہ فضول دماغ بہت ہے, ان ٹینشنوں میں انگریز ایسے تبصرے کر کے دکھائے, ان ٹینشنوں میں جو ہم لوگ کے یہاں چل رہی ہیں. تو خیر کیا بات کر رہا تھا یار میں, بات ہی دائم ہے. ہاں تو اگر بالفرض پھونکوں والی سرکار کی پھونک کوئی الگ ہی پھونک ہے تو پھر میرا آپ سے سوال یہ کہ حضرت جب آپ کی پھونک میں اللہ نے مستقل ایسی طاقت رکھ دی کہ جس کو لگائیں گے وہ صحیح ہو جائے گا, تو پھر آغا خان ہاسپٹل میں آپ سلنڈر بھر کے رکھوا دیں, آپ کا بھی ٹائم بچے گا, مریضوں کا بھی ٹائم بولو بچے گا. اور اللہ بھلا کرے وہ جو ہے انڈس ہاسپٹل وہاں رکھوا دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.